الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس وفی مقام آخر انا کفیناک المستہزئین وفي مقام آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وفي مقام آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم میسرین ولا بعثتم معسرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے کام کے لیے جن معصوم بندوں کا انتخاب فرمایا ہے وہ تمام عالم میں نفوس کے اعتبار سے اور دعوت کے اعتبار سے ظاہری طور سے بھی پاکیزہ تھے اور باطنی طور سے بھی اللہ نے پاک اور صاف ان کو بنایا، یعنی سارے عالم میں سب سے پاکیزہ نفوس کو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے کام کے لیے انتخاب فرمایا۔ مختصر عرض کرنا یہ ہے کہ پھر ایک داعی کو بھی ان صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ جب تک ایک داعی ان صفات کا حامل نہیں ہوگا اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے 3 صفات قرآن و حدیث کے اعتبار سے تو 30 صفات ایسے ہیں کہ جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے جو اس کی دعوت میں اثر کرے۔ گزشتہ ہفتے 3 صفات بیان ہوئی تھی۔ پہلی صفت اخلاص ہونا چاہیے، دوسری صفت بیان کی تھی کہ اس کی دعوت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، تیسری صفت بیان کی تھی کہ امت کا درد غم بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ آج پہلی صفت داعی کی یعنی چوتھی صفت یہ ہے کہ داعی جب دعوت دے رہا ہو تو وہ نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی جی، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو آپ کے پاس ارد گرد بیٹھے ہیں نا تو یہ آپ کے قریب نہیں آتے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے قریب کبھی نہیں آتے۔ اور ایک نبی گزرے شایع علیہ السلام جہاں اس امت کی بہت ساری صفات اللہ نے بیان کی تھی، ان کے اندر ایک صفت اس نبی کی یہ بیان کی تھی لو یمشی علی خشب الیابس۔ اگر وہ نبی ایسی نرم مزاجی والی زندگی گزارنے والا ہوگا، اگر وہ چلتے ہوئے کسی سخت پتے کے اوپر بھی اگر قدم رکھے گا تو نبی کے چلنے کی وجہ سے نرم مزاجی کی وجہ سے پتوں کی کڑکڑانے کی آواز بھی محسوس نہیں ہوگی۔ دوسری صفت اس نبی کی شایع علیہ السلام کے سامنے اللہ نے یہ بیان کی تھی لو یمشی علی السراج لم یطفئہ من تحت قدمیہ۔ وہ نبی ایسی نرم مزاج کی زندگی گزارنے والا ہوگا، چلتے ہوئے اگر کسی چراغ کی بتی کی لو کے اوپر بھی قدم رکھ دے تو اس نبی کے قدم رکھنے کی وجہ سے وہ چراغ کی بتی تک بھی بجھنے نہیں پائے گی۔ ایسی مسکنت اور ایسی نرم مزاجی اللہ تعالیٰ اس نبی کو یعنی اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، فجاء اعرابی، ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا، فبال من طائف المسجد، اور مسجد کے گوشے میں کھڑا ہوا اور اس نے وہیں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فجزرہ الناس، تو تمام لوگ اس کو ڈانٹنے لگے۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ اس پیشاب کرنے والے کو ڈانٹنے لگے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ اس کو ڈانٹو نہیں۔ فلما قضا بالہ، جب اس کی پیشاب پوری ہو گئی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب مما، اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو ڈانٹو نہیں، دعوہ چھوڑ دو اس کو اس حالت میں جب اس کی پیشاب مکمل ہو گئی۔ اب نبی کی نرم مزاجی دیکھو، پیشاب مسجد میں کھڑا ہو کے کر رہا ہے، حالانکہ میں آپ ہوتے کان پکڑ کے سیدھا باہر نکال دیتے، یا تو پھر اس کو اپنا نام بھی شاید یاد نہ ہوتا۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈانٹ بھی رہے گے، منع بھی کر رہے گے، اور ایک عمل یہ بتایا کہ تم ڈول بھر کے پانی لاؤ، وہاں پر ڈال دو، اس کے پیشاب کو دھل دو۔ صحابہ کو حکم دیا، اس جگہ صاف کر لی گئی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کو ڈانٹو نہیں۔ جب لوگ اس کو ڈانٹ رہے تھے تو نبی نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولا بعثتم معسرین، کہ اللہ نے تم کو جو بھیجا ہے امت کا رہبر بنا کر، تو تم کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نرم مزاجی کے ساتھ اپنے صحابہ کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے پاس ارد گرد بیٹھنے والوں کو اللہ کے نبی جوڑا کرتے تھے۔ ان صفات کا حامل داعی کو ہونا چاہیے۔ اسی بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز میں شامل ہوئے تو نماز میں اس وقت تک بات کرنا جائز تھا، سلام کا جواب دیتے، کتنی رکعت ہوئی پوچھ لیتے، کوئی چھینکے تو جواب دیتے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں داخل ہوا اور نماز کے حالت میں نے سلام کیا تو مجھے جواب نہیں ملا، تو جو صحابہ کرام کی جماعت تھی مجھے گھورنے لگی، تو میں پریشان ہوا، بھائی ان کو کیا ہو گیا، ابھی تو ٹھیک تھے، یہ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ جب نماز مکمل ہوئی تو میں بڑا گھبرایا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود اپنی بات کو بیان کرتے، نبی کی صفات کو، نرم مزاجی کو، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نرم مزاجی عطا فرمائی تھی، خدا کی قسم میں نے ایسے تعلیم کرنے والا نہ نبی سے پہلے نہ نبی کے بعد کوئی میں نے پایا۔ اللہ نے ایسا بہترین معلم بنا کر بھیجا تھا، خدا کی قسم نہ نبی نے مجھے مارا ہے، نہ مجھے ڈانٹا ہے، نہ مجھے گالی دی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے پہلے تک نماز میں کلام جائز تھا، اب آیت اتر گئی ہے، لہذا نماز میں سلام و کلام بند ہو چکا ہے۔ تو نبی کی نرم مزاجی ہے تو صحابہ کرام نبی کے ارد گرد ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اے نبی جی اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے تو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو عرض کرنا یہ ہے داعی کی چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ نرم مزاج ہونا چاہیے۔ پانچویں صفت داعی کی یہ ہے کہ اس کی اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ دعوت تو دے رہا ہے لیکن توکل خود اللہ کی ذات پر نہیں ہے، اس کا ایمان خود بنا ہوا نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ خود اس کو بھروسہ نہیں ہے، تو اس کی دعوت میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو دعوت میں اثر پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر توکل بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکالے جا رہے ہیں اور غار ثور میں مجبور ہو کر قیام کر رہے ہیں اور 30 مقامات سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، تو جب نبی غار ثور میں پہنچے ہیں، حتیٰ کہ کفار مشرکین کفار مکہ اتنے قریب آ گئے تھے، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا تھا، اگر وہ نیچے جھانک لینا تو ہم دیکھے جا سکتے تھے، اتنے قریب ہمارے آگے۔ جب میں گھبرانے لگا تو نبی کا دیکھو اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تنصروا، اللہ فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھی صدیق سے فرما رہے ہیں اللہ کی ذات پہ توکل ایسا ہے کہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کیوں نہ ہو، سارے اسباب ان کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن ایک مسبب الاسباب کی ذات ہمارے ساتھ میں ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے، کہا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
آپ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، سارے جہاں سے کٹ کر ایک توکل اللہ کی ذات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا سکھایا کہ اللہ کی ذات پر داعی کو توکل اتنا ہونا چاہیے۔ اور آپ نے سنا ہے واقعہ کہ غواص ابن حارث ایک سفر میں غزوہ بنو مستلق کا موقع تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے دھوپ کے موسم کے اندر کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی اس کیکر کے درخت کے نیچے، کوئی کسی سائے کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے، صحابہ فرماتے ہم نے سنا کہ نبی ہم کو بلا رہے ہیں۔ جب ہم قریب جا کے دیکھا تو ایک بدو کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میری تلوار لٹک رہی تھی ذوالفقار، یہ قریب آیا غواص ابن حارث، اور اس نے تلوار میری سونت لی اور سوچ کر کہا کہ یا محمد من یمنعک منی، اے نبی جی بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اسباب اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہو کر بھی اللہ کی ذات پہ نبی کے توکل ایسا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا اللہ، کہ مجھ کو کون بچائے گا، میری حفاظت کون کرے گا، میرا کارساز کون ہے، میرا توکل کس کی ذات پر ہے، وہ اللہ کی ذات پر ہے۔ جو بھی میں نے اللہ کہا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کا توکل دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس بول کی بنیاد پر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا۔ نبی نے فرمایا اب میں نے کہا من یمنعک منی، اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ بڑے بردبار ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کریموں کے نا، آپ غم خوار ہے، آپ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا۔ تو عرض کرنا ہے اللہ کی ذات پر توکل داعی کا نہیں ہوگا کہ میں کام کروں گا گزارا کیسے ہوگا، میں کام کروں گا گھر کا کیسے ہوگا، میں اللہ کے راستے میں نکلوں گھر کا گزارا کیسے ہوگا، میں اللہ کے راستے میں نکلوں بال بچوں کا کیسا ہوگا۔ تفسیر کبیر آپ اٹھائیے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، پہلے اس تفسیر کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 30,000 صفحات میں لکھا ہوا تھا۔ شاگردوں نے ہاتھ پیر پڑھے حضرت یہ کیا ہے 30,000 صفحات، روز ایک صفحہ بھی کوئی اگر پڑھے نا تو ساری زندگی گزرے گی، آپ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی، آپ اس کو کم کریں۔ تو شاگردوں کے کہنے پر، ان کی درخواست پر استاد نے اس کو تفسیر کو کم کیا، اور آج بھی 3,000 صفحات میں عربی میں لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفسیر آپ نے اٹھانا، اس کی تفسیر میں 3-4 واقعات امام راضی رحمۃ اللہ کی ذات پہ توکل کے واقعات بیان کیے ہیں۔ میں ایک دو بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات پر کیسے توکل ہونا چاہیے، جو نبی امت کو سکھا رہے ہیں، اللہ تعالی نے توکل دیگر مخلوقات کو بھی کیسے عطا فرمایا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ رب العالمین اس جملے کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایک کوا جب بچے سے انڈے باہر نکلتے ہیں نا تو اس کے جسم پہ پر نہیں ہوتے، تو پر نہیں ہونے کی وجہ سے گوشت کا لوتھڑا وہ نظر آتا ہے۔ تو کوے کی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو نہیں پہچانتی، وہ بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سا بچہ میرے گھر آ گیا، ہوتا ہے نا بھائی، یہ پتہ نہیں کس کی شکل صورت ہے، یہ تو میرا اپنا نہیں لگتا، میں کالی اور میرے پر بھی کالے ہیں تو یہ تو کالا ہونا چاہیے تھا، اس کی عقل کہتی، تو وہ بچے کو چھوڑ دیتی ہے، گھونسلے میں آنا بند کر دیتی ہے۔ لیکن دیکھو مخلوقات کا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات پہ توکل ایسے کرنے لگو جیسے پرندے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں تو خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن شام میں لوٹتے تو مجھ سے آپ ذرا سے کم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ تو اللہ کیسے ان کا گزارا کرتے، کیسے اللہ کی ذات پہ توکل ان مخلوقات کا ہوتا ہے، وہ توکل میرا آپ کا اللہ کی ذات پر ہو جائے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، میں نہیں تھا تب بھی گزارا اللہ کرتے تھے، میں چلا جاؤں تب بھی گزارا اللہ کریں گے۔ تو توکل ایک داعی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں تو وہ پرندہ اڑ کے چلا جاتا ہے، اب وہ چھوٹا سا بچہ اس کا گزارا کیسے ہو، اس کو کون پالے، کون اس کو کھانا کھلائے، وہ گوشت کا لوتھڑا اس گھونسلے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باریک باریک کیڑے گوشت کے لوتھڑے کو کھانا سمجھ کر، کوئی غذا سمجھ کے کیڑے اس کے قریب بڑھتے ہیں تاکہ گوشت کے ٹکڑے کو ہم کھائیں، لیکن اللہ کی قدرت وہ چھوٹا سا کوا جس کے جسم پہ پرنگی ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیڑے
آتے ہیں اس کو غذا سمجھ کر کھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اسی کوے کے بچے کو ان کیڑوں کو غذا بنا دیتا ہے۔ جو کیڑے قریب آتے ہیں یہ کوے کا بچہ کھا کھا کے بڑا ہوتا ہے۔ جب اس کے جسم پہ پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ کالا ہو جاتا ہے، ماں وہاں سے گزرتی دیکھتا ہے یہ تو میرا ہی بچہ ہے، اب ماں اس کو آغوش میں لیتی ہے۔ لیکن جب کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی پالنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کیڑوں کو کوے کی غذا بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا گزارا کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے، ایک داعی کو بھی ان پرندوں کی طرح جب تک اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہوگا اس کی دعوت میں اثر پیدا نہیں ہوگا۔ تو پہلے اخلاص ہو اللہ کی ذات کے لیے تو اثر ہوگا، ایسے ہی دعوت کے ساتھ ساتھ عمل ہو اس کی دعوت میں اثر ہوگا، ایسے ہی امت کا درد غم ہو اس کی دعوت میں اثر ہوگا، ایسے ہی نرم مزاجی ہو اس کی دعوت میں اثر ہوگا، ایسے ہی اللہ کی ذات پہ توکل ہو تو اس کی دعوت میں اثر ہوگا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ داعی جب دعوت دے رہا ہو تو دعوت دینے والا سچ بولنے والا بھی ہو، جھوٹی بکواس نہیں ادھر کی اور ایران توران کی نہیں، بلکہ وہ سچ بولنے والا ہو۔ نبی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ نبی کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ ان سچائی کی بنیاد پر نبی نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا، اے لوگوں بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں کوئی لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ اے نبی جی ساری زندگی ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، سچ بولنے والا پایا، آپ جھوٹ تو بولتے نہیں، لہذا ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ تو نبی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ نبی کیا ہے؟ سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ تو ایک داعی بھی جب سچ بولنے والا ہوگا اس کی دعوت میں اثر ضرور ہوگا۔ اور نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہوتا ہے نجات دینے والا ہوتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک ہرنی کا بچہ بندھا ہوا تھا، اللہ کے حبیب نے پوچھا اس کو کس نے باندھ دیا ہے؟ اس ہرنی کے بچے کے ارد گرد جنگل کی ہرن آتی ہے اور اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اللہ کے نبی کو رحم آ گیا، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ شاید یہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو سے کہا آپ مجھے یہ ہدیہ کرتے ہو؟ یا نبی اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہے، اگر آپ حکم کرے ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہرنی کو کھولا ہے، ہرنی کا بچہ نہیں ہرنی کو کھولا ہے، اور جب نبی گزر رہے تھے وہ شکایت نبی سے کر رہی تھی، اے نبی اللہ میرا بچہ جنگل میں بھوکا پیاسا ہے، آپ مجھے اجازت دے، میں قسم اٹھاتی ہوں، میں سچ کہتی ہوں اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس یہاں پر آ جاؤں گی، بس مجھے آپ چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو درد غم ہوتا ہے نا سننے والا، لوگ اس کو سناتے ہیں، ماں کو بچہ سناتا ہے باپ کو نہیں سناتا۔ ایسے کہ جو امت کا درد غم سننے والا ہوتا ہے، یہ مخلوقات کبھی اونٹ آ کے نبی کو شکایت کر رہا، کبھی بھیڑیا نبی کو آ کے شکایت کر رہا، کبھی گو نبی سے باتیں کر رہی ہے، کبھی کنکر پتھر نبی سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی گو نبی کے سامنے کلام کر رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہرنی اللہ کے نبی سے بات کرتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑے، میں جنگل میں جا کے دودھ پلا کے آ جاتی ہوں۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو کہا، اس ہرنی والے سے کہا کہ مجھے آپ ہبا کر دے یا مجھے اس کو چھوڑ دے، تو انہوں نے کہا کہ نبی اللہ آپ کو ہبا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم واپس آ جاؤ گی؟ کہا کہ ہاں یا نبی اللہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آتی ہوں۔ وہ ہرنی دوڑ لگاتی ہے اور دوڑ لگا کے چلتی ہے، جنگل میں جا کے غائب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باندھنے لگتے ہیں، اس عمل کو دیکھ کر صحابی نے فرمایا یا نبی اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ سچے ہیں، لہذا اللہ کے نبی نے کہا پھر مجھے ہبا کرے۔ اس صحابی نے کہا آپ کو ہبا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی رسی کھولی، اس کو جب آزاد کیا، وہ ہرنی جا رہی تھی اور مڑ کر نبی سے کہہ رہی تھی انت رسول رب العالمین، آپ کائنات کے سچے نبی ہے۔ تو نبی نے فرمایا یاد رکھنا انسان کو سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تو نے سچ کہا ہے، اللہ نے تجھ کو اس غلامی سے اور اس قید خانے سے اللہ نے تجھے آزاد کیا ہے، تجھے نجات دی ہے، اگر تو جھوٹ کہتی تجھے نجات کبھی حاصل نہ ہوتی۔ تو سچ دائی کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ آخری آپ کو وصف بیان کر رہا ہوں، ایک وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے کہ وہ کیا ہے
جیسے چھٹی صفت یہ ہے دائی کے اندر وہ سچ بولنا ہو، ایسے ہی اپنی دعوت کے اوپر دنیا سے کوئی دنیا طلبی نہ ہو۔ جو دعوت دینے والا ہو اس کا صلہ کس سے مانگ رہا ہو؟ اللہ کی ذات سے مانگ رہا ہو۔ تمام نبیوں کی دعوت کا صلہ کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے دنیا کا کوئی مفاد، دنیا کی واہوائی، دنیا کی دولت، دنیا کی چیزیں یا دنیا کا سر و سامانی ہم تم سے نہیں چاہتے، بلکہ اس کا صلہ ہم اللہ سے لینا چاہتے ہیں۔ لہذا ایک دائی بھی اپنی دعوت کے اوپر دنیا کا طالب اگر ہوگا، اس کی دعوت میں خدا کی قسم اثر نہیں ہو سکے گا۔ تو دعوت میں اثر پیدا کرنے کے لیے جو وہ دعوت دے رہا ہے، جو وہ محنت کر رہا ہے، اس کا صلہ کس سے مانگیں گا؟ بولو، ارے بولو نا، سو تو نہیں رہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ آخری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جو صلہ اللہ سے نہیں مانگتا، دنیا دار سے مانگتا ہے، کبھی اللہ اس کو دنیا میں مزہ چکھا دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، اسی طرح علامہ دمنری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا، جب بھی موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعوت دیتا۔ نجی اللہ نے یہ کہا، کلیم اللہ نے یہ کہا، اللہ کے کلیم نے یہ کہا، انہوں نے یہ فرمایا، اور بات کہتا موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں۔ جب موسیٰ نہیں ہوتے تو کہا کہ موسیٰ نے مجھے یہ کہا ہے، میں ان کا ساتھی ہوں، یہ حکم دیا ہے، میں ساتھی ہوں۔ لہذا جب دیتا تو دل میں چاہت یہ ہوتی کہ لوگ مجھے کچھ دنیا دے دے۔ وہ بات موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیغام پہنچاتا اور لوگوں سے پیسے وصول کرتا، دنیا کی چاہت دل میں رکھتا، دنیا والوں سے مال وصول کرتا۔ چند دن گزر گئے، نظر نہیں آیا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ جنگل میں رہتا تھا، کہاں گیا؟ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اپنے ساتھی کی تلاش میں نکلے تو دیکھا ایک در کے سامنے ایک خنزیر بندھا ہوا ہے، وہ آدمی کہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ خنزیر گویا موسیٰ علیہ السلام کو پہچان رہا ہے۔ امام علامہ دمنری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ سمجھ گئے شاید خنزیر وہ آدمی تو نہیں ہے، اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اگر یہ میرا وہی صحابی ہے جیسے میں دین کی دعوت دیتا تھا یہ بھی دین کی دعوت دیتا تھا، اللہ میری دعا کو قبول فرما، اس کی عذاب کو ہٹا دے، اس کو پھر سے انسان بنا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم تمہاری دعا سنیں گے لیکن دعا قبول نہیں کریں گے۔ کہا کہ کیوں ہے اللہ؟ کہا کہ یہ داعی تو بڑا تھا، یہ دعوت تو بڑی دیتا تھا، یہ آپ کی باتوں کو لوگوں کو پہنچاتا تھا، لیکن اس دعوت کی بنیاد پر دنیا طلب کیا کرتا تھا، اس دنیا طلبی کی بنیاد پر ہم نے ناراض ہو کر اس کو خنزیر بنا دیا ہے، اب یہ دوبارہ انسان نہیں بن سکتا۔ تو دعوت کی بنیاد پر اللہ مطلوب ہو، اللہ کی ذات مطلوب ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، دنیا کی وجاہت دنیا کی چیزیں اگر مطلوب کبھی ہوگی تو داعی کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 4 صفات آج رکھی ہے، یہ 30 صفات قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک داعی کی ملتی ہے کہ داعی کیسا ہو تو اس کی بات میں اثر ہوگا۔ تو آپ یاد رکھیں کم از کم پہلی صفت کیا ہے؟ بولو، داعی کی زندگی میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری صفت بتائے کیا ہو؟ عمل بھی ہو، اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا ہو۔ تیسری صفت کیا ہے؟ امت کا درد غم لے کر جیتا ہو۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وہ نرم مزاج ہو۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ وہ سچ بولنے والا ہو۔ اور ساتویں صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی ذات سے صلہ چاہنے والا ہو، دنیا کی واہوائی دنیا کی طلبگار نہ ہو، یا دنیا حاصل کرنا نہ چاہتا ہو، تو پھر اس کی دعوت میں اثر ضرور پیدا ہوگا۔ ہم سب مل کر دعا کریں، نیت کریں انشاءاللہ ہم کو یہ کام موت کی شام تک کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے ان صفات اپنے آپ کو حامل بنانا۔ داعی کا عمل، داعی کی صفات سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے۔ آج کل سب سے زیادہ کام میں بگاڑ کا مطلب، اور بگاڑ اس لیے ہو رہا ہے کام میں لگنے والے بہت ہیں، چلنے والے بہت ہیں، جماعتیں بہت بنتی ہے، لیکن جو مطلوب ہے صفات وہ میرے آپ کے اندر نہیں آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر چلے لگانے والے تو مل جاتے ہیں، 4 مہینے والے تو مل جاتے ہیں، لیکن مقام پہ جن